ثنا باہر سے آتے ہیں، اس کی نانی کہتی ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ثنا کہتی ہے کہ رانی کی امی نے بہت سارا راشن اور کچھ پیسے بھیج۔ ثنا کہتی ہے تاکہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس لیے انہوں نے راشن اور کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ ثنا کی نانی کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت برا کیا، ان دونوں پہ اتنا ظلم کیا، ہم لوگوں نے ان کو کمرے میں قید رکھا، ہم لوگوں نے بہت برا کیا، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کتنا اچھا کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سے اچھا کیا، ان میں ہم دونوں میں فرق ہو گیا، ہم نے اتنا برا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیا۔ کہتی اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی اس بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اور نواب کو تو میں نے بگاڑا ہی تھا، اس نے اپنے آپ سے اتنی اچھی بنی اور نواب اپنے آپ سے اتنی بدتمیز بنی ہے، کیونکہ میں ایسی تھی تو نواب بھی ایسی ہوتی۔ کہتی ہے اب مجھے میری غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اب کس طرح میں اپنی غلطی کو سدھاروں، مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا، جیسے کہ میں گونگی ہو گئی ہوں، کس طرح اس سے معافی مانگوں گی، اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، میں تو اس سے نظریں بھی نہیں ملا سکتی۔ ثنا کی نانی کہتی ہے نہ میں اس سے معافی مانگ سکتی ہوں، نہ ہی رانیہ سے۔ ثنا کہتی ہے ہاں نانی، مجھے بھی میری غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رانیہ کے ساتھ۔ اس کی نانی کہتی ہے مجھے بھی رانیہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے تو ہمیشہ میرا اچھا چاہا، میں نے اس کا اتنا برا کیا، اس کی شادی والے دن اس کے سامنے جھوٹ بولا اور اس کی شادی چھوڑ دی۔ حمزہ کے ساتھ بھی میں نے بہت برا کیا، حمزہ نے کون سا مجھے کچھ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ کیا تھا، بس اس کی شادی چھوڑ دی، ان دونوں کو محبت کرنے والوں کو میں نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ثنا کہتی ہے نانی پھر میں کیا کرتی، مجھے بھی تو حمزہ سے محبت تھی، میں حمزہ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی تھی، میں اب بھی چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہے اس لیے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، میری غلطیوں کا احساس ہو۔ آپ کی امی کہتی ہے بیٹا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، جو ہماری قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ کہتی ہے دانش کو اس کی غلطی کی سزا مل گئی، اس کی اپنی ہی ماں نے اس کو مار دیا، تمہیں تمہاری غلطی کی سزا مل گئی، حمزہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اور مجھے میری سزا مل گئی کہ میں بول نہیں سکتی، میں اس طرح بیزار پڑی ہوئی ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کی تصویر دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ میں نے مارا ہے دانش کو، میں نے مارا ہے دانش کی ساری غلطی میری ہے، میں نے اس کو دانش کو مارا۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے، ہر وقت یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، ساری غلطی میری ہے، میری وجہ سے ہی میرا بیٹا دانش مرا ہے۔ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یہ تو وہی ہے نا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، اس کا بیٹا اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ ثنا کہتی ہے میں آپ کو کیا کروں، آپ گھر سے باہر کیوں نکلے تھے، آپ کو سن کے برا نہیں لگتا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا بیٹا مار دیا، کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی بہن کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی غلطی کی سزا دے دی، آپ کو یہ سن کے برا نہیں لگتا۔ نواب سے بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا مار دیا، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اپنا بیٹا دانش مار دیا۔ حمزہ کی امی رانی کی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے رانی کے لیے کیا پلان کیا، اور رانی کی امی کہتی ہے ابھی تو کچھ نہیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اب تو اس کی شادی کروا دینی چاہیے، جوان جان لڑکی ہے، اس کی کون سا زندگی برباد کرنی ہے، حمزہ کی تو چیز جیسے برباد ہو گئی۔ حمزہ کی امی کہتی ہے حمزہ تو کوئی میری بات سنتا نہیں، مجھ سے کہتی ہوں شادی کروا لو، کہتے ہیں میں نے شادی نہیں کرنی۔ رانی کی امی کہتی ہے کہ رانی تو اتنی ڈر گئی ہے کہ اس کو رات میں خواب میں بھی صرف دانش کے بارے میں سوچتی ہے کہ دانش کے ساتھ کتنا برا کیا، اتنا ظلم اس کے ساتھ کیا، اس کو ظلم کو یاد کر کے وہ بہت اداس ہوتی ہے اور بہت رو رہی ہوتی ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے یہ بات تو ہے، ہم دانش کے ساتھ بہت برا کیا ہے رانی کے ساتھ۔ رانی کی امی کہتی ہے امید ہے ابھی آفس میں جا کے اس کا کچھ ادھر ادھر دل ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گی۔ تبھی وہاں سے رانی آ جاتی ہے اور رانی کہتی ہے کہ امی میں جا رہی ہوں، اور اس کی ماما کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں حمزہ کے پاس جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں، اس نے بھی آفس جانا ہے، اور رانی کی امی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب جائیں۔ رانی آفس جا رہی ہوتی ہے اور رانی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تبھی وہاں سے حمزہ آ رہا ہوتا ہے، حمزہ بھی آفس جاتا ہے، حمزہ رانی کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ کیا ہوا، رانی کہتی ہے کہ گاڑی خراب ہوگی، حمزہ کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو، رانی کہتی ہے کہ میں آفس جا رہی ہوں، حمزہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، رانی کہتی ہے رانی حمزہ سے کہتی ہے کہ جن لوگوں کے راستے الگ ہو وہ ایک ساتھ کیسے جا سکتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے یہ بات تو تم نے بہت بری کی، ہم دونوں کے راستے کون سا الگ ہے، تم نے بھی آفس جانا ہے، میں نے بھی آفس جانا ہے، ہم لوگوں کا آفس بھی ایک ہے، تم نے یہ بات بہت غلط کی۔ کہتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے راستے ایک ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ رانی ہنس کے حمزہ کو کہتی ہے کہ تم ابھی بھی نہیں بدلے، اپنی باتوں میں دوسرے کو پھنسا لیتے ہو۔ حمزہ کہتا ہے بس دیکھ لو میں ابھی بھی ویسا ہوں لیکن تم بدل گئی ہو۔ رانی کہتی ہے کیسے، حمزہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے والی رانی چاہیے، ہنستی کھیلتی ہر وقت دوستوں کے ساتھ مذاق کرنے، کہتے ہیں کہ یہ والی رانی مجھے نہیں چاہیے، ہر وقت سیڈ سی رہتی ہے۔ رانی کہتی ہے اچھا باتیں بہت ہوگی، چلو آفس چلتے ہیں، پھر رانی حمزہ کے ساتھ آفس چلے جاتی ہے۔ ثنا حمزہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حمزہ کا بنایا بھی، حمزہ سے دور بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ میں نے اتنی غلطیاں کی، میں نے رانی کے گھر والوں کے ساتھ اتنا برا کیا، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کرتا ہی۔ اور کہتی ہے کہ ساری غلطی میری ہے، میری وجہ سے سب کچھ ہوا، میں اسی لائق ہوں کہ حمزہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔